شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم جاءت لدعوته الأشجار قال الله عز وجل في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ ہمارا آپ اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ کے حضور میں سرب سجود ہونے کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ گناہگار و سیاہ کار کی اور آپ کی سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور جو کچھ کے بیان کیا جائے اس کو ہم سب کے لیے کفارہ سیئات بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا۔ قرآن مجید و فرقان حمید اللہ تبارک و تعالی کا آخری کلام ہے جو حضور پر نور خاتم الانبیاء والمرسلین محبوب رب العالمین رحمت للعالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کے متعلق حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لمحات میں جب طبیعت مبارک ناساز تھی، ربیع الاول شریف کا بابرکت مہینہ تھا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے کی بظاہر وصال کی تیاری فرما رہے تھے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کو خاص طور پر اپنے حجرہ مبارک میں بستر علالت پر طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ قرطاس لاؤ اور قلم لاؤ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کاغذ لاؤ، قرطاس اور قلم لاؤ۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور آپ کی طبیعت مبارک ناساز ہے، لکھنے کی زحمت نہ فرمائیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، پھر تھوڑی دیر بعد ارشاد فرمایا میں تمہارے لیے دنیا میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک حدیث بخاری شریف کے الفاظ جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں، انی تارکم فیکم الثقلین۔ بخاری شریف کے الفاظ یہ ہیں عربی میں جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کی شکل میں صحابہ سے منقول ہوئے، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ، میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کتاب اللہ، اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ کا کلام، اللہ تبارک و تعالی کا کلام، یہ میں تمہارے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔
اور دوسری چیز جو میں تمہارے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، تارکم فیکم الثقلین، دو چیزیں بھاری بھرکم، جو دنیا پر بھاری ہیں، دین پر بھاری ہیں، ہر چیز پر بھاری ہیں، اور جن میں سب کچھ ہے، دین بھی ہے اور دنیا بھی ہے۔ یعنی دنیا میں اس سے بہتر دو نعمتیں نہیں ہو سکتی جو میں تمہارے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ، اللہ رب العالمین کی کتاب۔ اور بڑی اہم حدیث ہے یہ بخاری شریف کی، اس لیے کہ حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آخرت ہے۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد حضور نے وصال فرمایا، تھوڑے ہی عرصے کے بعد وصال فرمایا۔ یہ آخری ایام ہیں، اور اسی وقت کا ذکر ہے جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب طبیعت مبارک زیادہ ناساز تھی، تو پردہ جو ہے حجرہ مبارک کا جب وہ ہٹتا تھا تو مسجد نبوی کا پورا منظر سامنے ہوتا تھا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو مسجد شریف صحابہ سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ جماعت کی اس کثرت کو دیکھ کر اور صحابہ کی نماز جماعت کی پابندی کو دیکھ کر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مسرور ہوئے، تو مسرت سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ الحمدللہ مسجد نبوی ایمان والوں سے، نمازیوں سے اور جماعت سے بھری ہوئی ہے۔ تو یہ آخری ایام تھے جن میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ نے، آپ نے حکم فرمایا تھا کہ تم نماز پڑھاؤ۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم فرمایا کہ ابو بکر کو بلاؤ، مروا ابا بکر، اسی حدیث میں آتا ہے یہ بخاری شریف میں، مروا ابا بکر یصلی بالناس، ابو بکر کو حکم پہنچاؤ کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، میں اب نماز پڑھانے کے سلسلے میں کمزوری محسوس کرتا ہوں، بخار کی شدت تھی۔ ایسے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو طلب فرما کر حکم فرمایا لکھو۔ جب لکھنے میں کمزوری محسوس ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کمزوری محسوس فرماتے ہیں، لکھنے کی زحمت نہ فرمائیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ اس موقع کی مناسبت سے یہ پورا پس منظر اس حدیث مبارک کا ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے لیے اے صحابت دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جب تک تم تمسکتم، جب تک تم ان کو مضبوطی سے ساتھ پکڑے رہو گے، لن تضلوا ابدا، تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ بڑی اہم دو چیزیں ہیں، لن تضلوا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ، اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ کا کلام، و سنتی، اور میری سنت۔ کتاب اللہ، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو چیزیں حضور نے فرمایا میں تمہارے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اب ارشاد پر غور فرمائیے کہ حضور نے بعد میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، قرآن مجید و فرقان حمید کی تعلیمات، اور قرآن مجید و فرقان حمید کی تعلیمات پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، وہ سنت جو حضور کا عمل ہے، حضور کا ارشاد مبارک ہے، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ہیں، اٹھنا ہے اور بیٹھنا ہے، کھانا ہے اور پینا ہے، چلنا ہے اور پھرنا ہے، نماز ہے اور اقامت ہے اور زکوٰۃ ہے اور حج ہے، یہ سارے ہی اعمال خود حضور نے انجام دے کر ہمارے سامنے پورا نقشہ اسلام کا جو تھا اس کو پیش کر دیا اور عمل کر کے بتا دیا اور صحابہ سے عمل کرا کے دکھا دیا۔ تو حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید و فرقان حمید اور میری سنت۔
یہ دو چیزیں ایسی اہم ہیں کہ جب ان پر مضبوطی کے ساتھ تم پکڑے رہو گے تو کبھی بھی انشاءاللہ العزیز گمراہ نہیں ہوگے۔ اب اس ارشاد کی روشنی میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ بڑی اہم حدیث ہے، تمام احادیث اہم ہیں اپنی جگہ پر، لیکن اس اعتبار سے یہ اہم ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اور رخصت کے ان ایام میں 5-6 روز بڑی شدت بخار کی تکلیف رہی، اور بار بار حضور فرماتے تھے کہ میرے سر پر اور میرے جسم پر پانی ڈالو، بخار کی شدت تھی۔ ایسے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے خصوصی ہدایت فرمائی، کتاب اللہ، قرآن اللہ کا آخری کلام، اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رستہ ہے وہ رستہ کیسا ہے؟ چنانچہ قرآن مجید و فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے، رب العالمین جل جلالہ وعظم جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، اور اے محبوب ارشاد فرما دیجئے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، یہ جو میرا رستہ ہے یہ رستہ کیسا ہے؟ یہ رستہ جو ہے میرا، اے محبوب آپ فرمائیے کہ جو میرا جو رستہ ہے یہ رستہ کیسا ہے؟ رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا رستہ جو ہے یہی سیدھا رستہ ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، یہ جو میرا رستہ ہے، صراطی مستقیمہ، یہی سیدھا رستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی پیروی کرو۔ معلوم ہوا کہ کتاب اللہ، اللہ کا کلام، اور حضور پرنور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سیرت جو ہے، مقدس عمل جو ہے، مقدس ارشادات جو ہیں، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، یہ سارے ہی کام جو ہیں یہی سیدھا رستہ ہے، اور اس سے ہٹ کر سارے رستے تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، رب العالمین اس کے ساتھ ہی آیت چل رہی ہے، ابھی ختم نہیں ہوئی، رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور مختلف طریقے، مختلف رستے ادھر ادھر سے ہٹ کر اختیار نہ کرو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ سامنے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس رہنی چاہیے، اللہ کے کلام کے بعد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کسی کے عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کسی کے عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے رسول اللہ کے عمل کے مقابلے پر۔ مثلا ایک آدمی سے ہماری ملاقات ہوئی، ہم نے ان سے کہا، عرض کیا کہ فلاں کام جو ہے یہ کام جو ہے یہ سنت کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے پیر و مرشد جو تھے یہ ان کا طریقہ ہے، اس لیے میں اس پر چلتا ہوں۔ یہ گمراہی ہے، یہ گمراہی ہے۔ پیر و مرشد کے ساتھ اس لیے چلتا ہوں کہ پیر و مرشد سنت کے مطابق چلتا ہے، اگر پیر و مرشد سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ پیر و مرشد تو نہیں ہے، پیر و مرشد تو نہیں ہے، اصل کام جو ہے وہ سنت ہے، یعنی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ میں یہ کام فلاں اس لیے کرتا ہوں کہ یہ فلاں عالم جو ہے وہ اس طرح کرتے نہیں، میں یہ کام اس لیے کرتا ہوں کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور فلاں سنت پر فلاں عالم بھی عمل کرتا ہے تو ہم اس کے پیچھے ہیں، یعنی جو ان کا ہے وہ ہمارا ہے، اور جو ان کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ تو حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر نازل کی ہوئی کتاب قرآن مجید و فرقان حمید، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ، اللہ کا کلام، اور سنت رسول خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو بنیادیں بڑی اہم ہیں۔ سنت کا جہاں تک تعلق ہے، قرآن مجید و فرقان حمید کے ارشادات تو اپنی جگہ پر ہیں، سنت کا جہاں تک تعلق ہے، قرآن مجید و فرقان حمید کے ارشادات کا جہاں تک تعلق ہے، لوگوں نے اپنی مرضی سے بعض چیزوں کو جس میں آسانی ہے اس میں چن لیا، اور جن چیزوں میں
بڑا خطرہ محسوس ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیا۔ مسلمانوں کا عالم بھی یہی ہو گیا۔ یہودیوں نے یہ کیا تھا کہ قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ نے ارشاد فرمایا کہ جو چیزیں ان کی من پسند ہوتی تھیں یہودیوں کی، ان پر تو توریت و زبور پر عمل کر لیتے تھے، جو من پسند نہیں ہوتی تھی ان کو چھوڑ دیتے تھے۔ جسے علامہ اقبال نے لکھا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود تو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوا کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ تو رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ یہودیوں سے مخاطب ہے، ارشاد فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کتاب کے بعض حصوں پر، زبور و توریت پر بعض حصوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض پر ایمان نہیں لاتے، بھئی یہ کیا بات ہے؟ قرآن مجید و فرقان حمید کے ان آیات طیبات کی روشنی میں اور حدیث مبارک کی روشنی میں اگر غور کیا جائے تو امت مسلمہ کا بھی یہی حال ہے، جو چیز پسند کی ہوتی ہے اس کو لے لیتے ہیں اور جو چیز پسند کی نہیں ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آسانی کے لیے بہت سی چیزیں اختیار کر لی لوگوں نے، آسانی کے لیے، اور جس میں جد و جہد ہے اس کو ترک کر دیا۔ مثلا اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز فرض ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ حج بھی فرض ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ زکوٰۃ فرض ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ روزہ فرض ہے، اور اس میں شک کرنے والا کافر ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج و زکوٰۃ ہے، اس کا اہتمام، اس کی فرضیت کا اقرار اور اس پر عمل، یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اور اس کا انکار ظاہر ہے، ان فرائض کا انکار جو ہے وہ کفر ہے۔ تو بہت سی چیزیں ہم نے لے لیں آسانی کے لیے، اور اس کو ہم نے آسانی کے لیے اپنی لے کر دین سمجھ لیا، بس اصل دین یہی ہے۔ سنت کے متعلق ہم نے یہ تصور کر لیا کہ بس سنت مبارکہ جو ہے وہ یہی ہے کہ نوافل بھی پڑھے جائیں، مسواک بھی کی جائے، کپڑے بھی پہنے جائیں وغیرہ وغیرہ، یہ بھی کیا جائے وہ بھی کیا جائے، خوشبو کا بھی استعمال کیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب مسئلہ آتا ہے اصل یہ بھی سنت ہے اور باقی سنت جو ہے اس پر عمل کا وقت آتا ہے تو اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ مثلا کون سی سنت؟ سنتوں پر لوگ بڑا زور دیتے ہیں، لیکن کون سی سنت ہے کہ جس پر عمل کیا جائے، کون سی پر نہ کیا جائے، یہ تو ہمیں اختیار نہیں ہے، بھئی سب پر عمل کرنا چاہیے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، بعض حصوں پر یقین رکھتے ہو، عمل کرتے ہو، بعض پر نہیں کرتے، نہ اس کا ذکر کرتے، ذکر بھی نہیں کرتے۔ مثلا رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ قرآن مجید و فرقان حمید کی آیات طیبات میں سے جتنی آیتیں نکالی جائیں اس میں جہاد کے سلسلے میں 25 سے زائد آیتوں میں جہاد کا ذکر ہے، تو جہاد کا لفظ غائب ہے۔ اب سب سے بڑا مجاہد وہ ہے کہ جو جہاد سے کتراتا ہے اور باقی چھوٹی موٹی چیزوں پر عمل کر لیتا ہے۔ سنت یہ بھی ہے کہ اچھا کھانا کھاؤ، بہت اچھا ہے، ضرور کھائیے۔ سنت یہ بھی ہے کہ مسواک کرو، ہاں بھائی ہم سنت ہے، ہم بھی مانتے ہیں سنت، لیکن بس انہوں نے اپنے آپ کو اس میں محدود کر لیا، اس خول میں محدود کر لیا، بھائی یہ سنت ہے، اس سے باہر کوئی سنت نہیں ہے، اس لیے کہ اس سنت میں بڑی مشقت ہے جہاد میں۔ کلمہ حق کہنا بھی جہاد ہے، یہ بھی حصہ ہے دین کا۔ تو تن آسان اور بزدل لوگوں نے دین کے اس حصے کو، جہاد کو چھوڑ کر بزدلی کا یہ راستہ اختیار کیا کہ وہ رات کو بیٹھ تو جاتے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے، لیکن دن میں جہاد کا کوئی کام ان سے نہیں ہوتا۔ اب دیکھو، کیا یہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کی نماز بھی ادا فرماتے تھے، اور دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں مجاہد بن کر میدان جنگ میں اترتے تھے یا نہیں اترتے تھے؟ اب
اب لوگوں نے بڑا آسان رستہ اختیار کر لیا. آسان رستہ یہ ہے ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا تحقیق فرمائی ہے جاہلوں نے. جاہل دین سے جاہل اور بے بہرا کہ سیاست کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اگر سیاست کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے تو رسول اللہ نے حکومت کیوں قائم کی تھی؟ اس جاہل سے کوئی پوچھے کہ رسول اللہ نے حکومت قائم کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اگر اسلام میں جہاد کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام میں سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے تو رسول اللہ میدان جنگ میں کیوں تھے؟ اس سے کوئی پوچھے جواب دو. اس جاہل کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. بزدل، ڈرپوک، جہاد سے جان کو کتراتے ہیں، چراتے ہیں، کلمہ حق کہنے سے کتراتے ہیں، عافیت اس میں سمجھتے ہیں کہ گوشہ عافیت میں بیٹھ جائیں اور چند آدمیوں کو مرید بنا لیں اور ایک خول اپنا تیار کر لیں. بس ہمارا کام صرف نمازیں پڑھنا ہے، ہمارا کام روزے رکھنا ہے، ہمارا کام یہ کرنا ہے، ہمارا کام وہ کرنا ہے. تو کیا صحابہ کا کام کچھ اور نہیں تھا؟ کتنے مجاہد صحابہ ہیں، کتنے مجاہد صحابہ ہیں جن کی آرزو یہ ہوتی تھی. کیا آرزو ہوتی تھی؟ اب دیکھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضہ خلیفۃ المسلمین ہے، دعا فرماتے تھے. کیا دعا فرماتے تھے؟ مشکات شریف میں احادیث کی کتابوں میں حضرت عمر کی دعا منقول ہے. اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک وموتا فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ میری آرزو یہ ہے کہ میں جہاد کروں اور شہید ہو جاؤں، اپنی راہ میں شہادت عطا فرما. اللہ اللہ، اپنی راہ میں شہادت عطا فرما. تو شہادت ایسے تھوڑی ملتی ہے، جان کی بازی لگانے سے ملتی ہے. اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک وموتا فی بلد حبیبک. میں جہاد کروں، تیری راہ میں شہید ہوں، مگر اے اللہ دل یہ چاہتا ہے کہ تیرے محبوب کی شہر میں میری موت آ جائے. موتا فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مدینہ منورہ میں مرنے کی آرزو تھی رضی اللہ عنہ وارضاہ. سیدنا فاروق اعظم عظیم المرتبہ صحابی رسول رضی اللہ عنہ وارضاہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں پر رحمت و رضوان کی ہمیشہ بارش فرماتا رہے. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بے شمار صحابہ ایسے ہیں. صحابہ کی زندگی کے حالات دیکھیے. نماز وہ بھی پڑھتے تھے، کیا نماز نہیں پڑھتے؟ توبہ توبہ استغفر اللہ. صحابہ سے زیادہ نماز پڑھنے والا بھی کوئی ہے؟ اور صحابہ کی نماز کی برابر کوئی نماز پڑھ ہی نہیں سکتا. اور جاہل ہے جو یہ کہے کہ میں صحابہ کی نماز سے زیادہ نماز پڑھتا ہوں. جاہل ہے. چاہے ساری زندگی، اگر اس کو 500 برس کی زندگی مل جائے تو اس کی 500 برس کی زندگی کا ایک فرض جو اس نے ادا کیا ہے وہ صحابہ کی 1 گھنٹے کی عبادت کی برابر نہیں ہے. اس کے 500 برس صحابہ کے 1 گھنٹے کی برابر نہیں ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عبادت کا اپنا ایک مقام ہے. لو انفق احد مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کی برابر سونا خیرات کر دے اور میرے صحابی ایک مٹھی بھر جو خیرات کر دیں تو وہ سونا مٹھی بھر جو کی برابر نہیں ہو سکتا. یہ مطلب یہ ہے کہ صحابی اللہ یا رسول اللہ، مطلب یہ ہے کہ ہم صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتے. اور وہ جاہل جو یہ کہتے ہیں کہ نبی میں اور امتی میں کوئی فرق نہیں ہے، بتاؤ صحابی اور امتی میں فرق ہے، ہم میں اور صحابہ میں فرق ہے. تو نبی اور صحابہ میں کتنا فرق ہوگا؟ ہم صحابی کی برابر نہیں ہو سکتے تو نبی کی برابر کیسے ہو سکتے؟ بہرحال بات یہاں سے چلی تھی اور عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید و فرقان حمید کی یہ آیت صحابہ کو پڑھ کے سنائی. صحابہ نے اس پر عمل کیا. رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اللہ کی راہ میں جہاد کرو. کلمہ حق کہنا بھی جہاد ہے، یعنی سچی بات کہنا بھی جہاد ہے. اور جابر اور ظالم سلطان کے سامنے کلمہ حق کو واضح کرنا
اور حقانیت اور سچائی کو ظاہر کرنا، یہ بھی جہاد کا حصہ ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق سیاست سے نہیں ہے، بزدل ہیں، جیلوں سے ڈرتے ہیں، لوگوں کی گالیاں سننے سے ڈرتے ہیں، برا بھلا کہنے سے سننے سے ڈرتے ہیں، تو برا بھلا اور گالیاں اور پتھر، کیا یہ چیزیں کھانا سنت رسول نہیں ہے؟ بھئی یہ بھی تو سنت رسول ہے، تو گالی کھانے کے لیے بھی تیار کرو اپنے آپ۔ نہیں صاحب، سیاست میں اگر پڑھیں گے تو یہ ہوگا، تو وہ برا کہے گا تو اس سے یہ ہوگا، اور اس سے وہ ہوگا، اور اس سے یہ ہوگا، اور اس سے وہ ہوگا۔ مختلف اندیشہائے دور و دراز شیطان پیدا کرتا ہے۔ حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہ امت کے زوال کا سبب کیا ہوگا؟ آپ دیکھو امت کے زوال کا سبب کیا ہے۔ ہر مسلمان یہ پوچھتا ہے امت کے زوال کا سبب کیا ہے؟ ارے بھئی 52 مسلمان ملک ہیں، 52 مسلمان ملک ہیں، لیکن مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا، نہیں ہو رہا۔ 6 برس سے کشمیری مجاہدین اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور بہت سے بزدل، پاکستان کے بہت سے بزدل علماء اور مشائخ مسئلہ کشمیر پر خاموش ہیں، اپنی دعاؤں میں کشمیر کی دعا بھی نہیں مانگتے ڈر کے مارے۔ مسئلہ کشمیر سیاسی مسئلہ ہے، ہم کیا دعا مانگیں گے؟ سیاسی مسئلہ ہے کہ لوگ ناراض ہو جائیں۔ کسی شخص نے کہیں لاہور کے پاس کوئی اجتماع ہو رہا تھا رائے ونڈ میں، ان سے کہا کہ صاحب کشمیر کے لیے دعا مانگیے، کہنے لیکن نہیں دعا نہیں مانگتے، یہ تو اصل میں مسئلہ متنازع ہے اور سیاسی مسئلہ ہے۔ کشمیر سیاسی مسئلہ ہے، یعنی جہاں مسلمان اپنی جانیں ہندوؤں کے مقابلے پر قربان کر رہے ہیں، اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، عورتوں کی عصمتیں بچا رہے ہیں، بھارتی درندوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، اسلام اور کفر کا معرکہ کشمیر میں گرم ہے۔ بوسنیا کی سرزمین پر بعض جاہل جو اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں، اپنے آپ کو شیخ طریقت کہتے ہیں، آپ پیر صاحب ہیں، اب پیر صاحب سے پوچھو کہ بوسنیا کہاں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں۔ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک سنا ہے؟ مسلم شریف کی صحیح حدیث، مسلم، یہ بھی تو سنت ہے، اس سنت کو پڑھے آدمی کہ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں، حضور کا ارشاد بھی تو سنت ہے۔ من لم یہتم بامور المسلمین فلیس منا، جو مسلمانوں کے کاموں کا اہتمام نہ کرے، مسلمانوں کے معاملات سے بے خبر رہے، وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ اب بہت سے جاہلوں کو آپ دیکھیں گا، میں تو سیاست میں پڑھتا ہی نہیں ہوں، میں تو اخبار بھی نہیں پڑھتا، سبحان اللہ ماشاء اللہ، اخبار بھی نہیں پڑھتے۔ یہ کوئی تعریف کے قابل بات ہے کہ آپ مسلمانوں کے حال سے بے خبر رہتے ہیں؟ 15 لاکھ چیچنیا کے مسلمان، 15 لاکھ مسلمان، چیچنیا کے 15 لاکھ مسلمان 30 کروڑ روسیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ دیکھو ایمان کی قوت، دیکھو جہاد کی طاقت، دیکھو۔ اور جاہل صوفی، جاہل شیخ طریقت، اس کو یہ پتہ ہی نہیں چیچنیا کہاں ہے، اس کے جغرافیے میں کہاں ہے، کو پتہ ہی نہیں۔ وہ اپنے گوشہ عافیت میں بیٹھا ہوا ہے، ختم غوثیہ پڑھ رہا ہے، ختم خواجگان پڑھ رہا ہے۔ ختم غوثیہ پڑھنا کوئی بری بات نہیں ہے، ختم خواجگان کوئی بری بات نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، دعائیں ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تو سوچو کہ مسلمانوں پہ کیا قیامت گزر رہی ہے، مسلمانوں کا بھی تو فکر کرو، وہ بھی تو بھائی ہیں، وہ دین کا رشتہ ہے۔ اور اگر جہاد سنت رسول اللہ نہیں ہے، اگر ہے تو اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ سنتوں میں صرف یہی سنت رہ گئی ہے کہ نماز پڑھو اور جماعت کے ساتھ پڑھو، سنتوں میں صرف یہ سنت رہ گئی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، سنتوں میں صرف یہ سنت رہ گئی ہے کہ حج کر لو اور بار بار عمرہ کر لو، سنتوں میں یہ سنت نہیں ہے کہ جہاد بھی کرو، سنتوں میں یہ سنت نہیں ہے کہ ظالم کے سامنے کلمہ حق ادا کرو، سنت حسینی یہ نہیں ہے کہ ظالم یزید کے مقابلے پر کلمہ حق بلند کرو۔ بھئی یہ بھی تو سنت ہے، یہ بھی تو سنت ہے۔ تو جو اچھی اچھی سنتیں ہیں جو آسانی سے ہو جاتی ہیں،
وہ سنتیں اپنا لی، اور جس سنت میں جد و جہد کرنی پڑتی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، جہاد کرنا پڑتا ہے، ظالم حاکموں کو ہٹانے کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے، ظالم اور بد کردار حکمرانوں کے خلاف جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اس کو کہہ دیتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ماشاءاللہ امام حسین سے زیادہ مرتبہ ہو گیا۔ امام حسین بھی تو یہ کہہ سکتے تھے میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، میں تو مدینہ شریف میں بیٹھا ہوا تسبیح پڑھ رہا ہوں، درود شریف پڑھ رہا ہوں، میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ ابو بکر صدیق بھی کہہ سکتے تھے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضہ سے لوگوں نے کہا اب فتنہ بہت بڑھ گیا، مدینہ منورہ کی سرزمین کے اطراف میں فتنے سر اٹھا رہے ہیں، انسرجنسی بغاوت کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ ایسے وقت میں جہاد کی تیاری نہ کیجیے۔ فرمایا خبردار آئندہ اس قسم کی گفتگو نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو ارشاد فرمایا کہ جہاد جاری رہے گا، جہاد جاری رہے گا، اور جہاد جاری رہنے کے لیے اسامہ ابن زید بڑے عظیم المرتبہ صحابی ہیں، سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ، اور بڑے محبوب صحابی جن کو حضور بیٹا فرماتے تھے، حضرت زید کے بیٹے ہیں، محبوب کے محبوب بیٹے تھے، حضور بڑی محبت فرماتے تھے حضرت زید سے، اور زید کا ذکر قرآن مجید و فرقان حمید میں آیا ہے فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا۔ حضرت زید کو حضور نے متبنہ فرمایا تھا، کہا تم میرے بیٹے ہو، بڑی محبت فرماتے تھے۔ ان کے بیٹے تھے اسامہ، اسامہ نوعمر تھے، ابھی 20 سال پورے نہیں ہوئے تھے، تو کافروں کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف لشکر روانہ کرنے کے لیے حضور بیمار تھے، بیماری کے باوجود حکم فرمایا کہ جہاد جاری رہے گا، جہاد جاری رہے گا، اور اسامہ لشکر کے سردار ہوں گے، ان کو فوراً تیار کرو لشکر اور روانہ کرو۔ یہ بھی تو سنت ہے۔ اب سنت کا خول جو ہے ہم نے محدود کر دیا۔ سنت یہ ہے کہ کھانا کھا لو، سنت یہ ہے کہ دسترخوان پہ اکٹھے بیٹھ جاؤ، سنت یہ ہے کہ آرام سے ایک لمبا سا کرتا پہن لو، سنت یہ ہے کہ آرام سے ایک چھوٹی سی مسواک جیب میں رکھ لو، بس یہ سنت میں محدود کر لیا۔ اور سنت جہاد، برائی کے خلاف جہاد، فواحش و منکرات کے خلاف جہاد، ظالم حکمرانوں کے خلاف جہاد، بد کردار جیسے موجودہ پاکستان کی سرزمین پر موجودہ بد کردار حکمراں ہیں، ظالم حکمراں ہیں، رشوت خور حکمراں ہیں، ان کے خلاف جہاد، کلمہ حق بلند کرو۔ نہیں نہیں یہ سیاست ہے، سیاست نہیں، گوشہ عافیت ہے۔ بادشاہوں ڈر لگتا ہے جیل جانے سے، کلمہ حق بلند کرنے سے جیل میں جانا پڑے گا، قربانی دینی پڑے گی، تو جیل میں جانا بھی تو سنت انبیاء ہے۔ حضرت یوسف بھی تو جیل میں گئے تھے، اور امام حسین بھی اگر یزید کے خلاف جہاد نہ کرتے تو جیل میں جاتے، اور دوسرے بہت سے صحابہ جو ہیں انہوں نے قید و بند کی سختیاں برداشت کی، کافروں کی جیلوں میں رہے، بہت سے کو گرفتار قیصر الروم کے لشکر نے کیا، جیلوں میں رہے، تو یہ بھی تو سنت ہے۔ اس سنت کو کیوں نہیں ادا کرتے؟ قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا جاہدو، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے ہم وقت تیار رہو، اور ظالم بادشاہ کے سامنے، جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنے کے لیے ہمیشہ تیار رہو۔ اس کے لیے سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں، لیکن سختیاں کیونکہ برداشت نہیں کر سکتے اس لیے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، تو یہ امام حسین سے زیادہ مقدس ہیں، صحابہ سے زیادہ مقدس ہے، ابو بکر صدیق سے زیادہ مقدس ہے، عمر فاروق عثمان غنی سے زیادہ مقدس ہے، علی مرتضیٰ سے زیادہ مقدس ہے۔ یہ بھی تو حکمراں تھے، وہ بھی تو حکومت چلاتے تھے نا، تو حکومت چلانا ہی تو سیاست ہے، اور کیا ہے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ قوم کو لوگوں نے، جاہلوں نے بزدل بنا دیا، اور سیاست اور دین کو جدا کرنا یہ امریکن سازش ہے، یہ انگریزوں کی سازش تھی۔ بر صغیر میں 150 سالہ انگریز کی غلامی کے دور میں
یہ سبق دیا گیا کہ دین الگ ہے اور سیاست الگ ہے. مسلمانوں کے دین میں، اسلام میں ہر قسم کی تفریق پیدا کر گئے. اگر دین اور سیاست الگ ہیں تو پھر قرآن مجید و فرقان حمید میں سیاست کا ذکر کیوں آیا؟ حکومت کا ذکر کیوں آیا؟ کہ اگر اللہ تم کو حکومت دے. اگر سیاست جدا ہے تو پھر سیاست جو ہے دین سے اگر جدا ہے تو پھر بے دینوں کو سیاسی کام کی آزادی دے دو اور مسلمانوں کو اور اسلام کو مسجدوں تک محدود کر دو اور خانقاہوں تک محدود کر دو. یہ ایک سازش ہے، یہ ایک سازش ہے. دین اور ملک اور وطن کے خلاف ایک سازش ہے. اللہ کے محبوب حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ساری رات مجاہد کی حیثیت سے جاگ کر گزاری، حدود کی حفاظت میں گزاری، اسلامی سرحدوں کی حفاظت میں گزاری، مجاہد کی حیثیت سے ساری رات جاگ کر گزاری، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ساری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ جہاد کی فضیلت ہے. حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، الجنت، حدیث مبارک، الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلوار کے سائے میں ہے. یعنی جنت اگر حاصل کرنی ہے تو جب جہاد کا موقع آئے تلوار سے، تو اس زمانے میں تلوار ہی تھی نا، تلوار سے جہاد کرو تو تلوار کے سائے میں جنت عطا ہو جاتی ہے. تلوار کے سائے میں جنت ہے. الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلوار کے سائے میں تلاش کرو. مطلب یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو ہم وقت جہاد کے لیے تیار رکھے. جہاد کس قسم کا ہے؟ جہاد دو قسم کا ہے. رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، باموالکم وانفسکم، اپنے مال سے بھی جہاد کرو. جو مجاہدین برسر پیکار ہیں ان کی مدد کرو. کشمیر کی سرزمین پر جو مجاہدین لڑ رہے ہیں ان کی مدد کرو. جو مجاہدین کلمہ حق، ظالم اور جابر، انگریز اور امریکہ کے پٹھو حکمرانوں کے خلاف جہاد کا کلمہ بلند کر رہے ہیں، ان کے خلاف ان کی مدد کرو. جیسے پاکستان کی موجودہ حکومت امریکہ کی پٹھو حکومت، امریکہ کے دربان حکومت، ان لوگوں کی کوئی عزت نہیں. ہمارے اور آپ کے سامنے بڑے باوقار اور بڑے باعزت بنتے ہیں اور امریکہ کے سامنے ان کے گھٹنے بھی اور ان کے سر بھی جھکے رہتے ہیں. امریکہ کو اپنا ناخدا سمجھتے ہیں. عالمی اسلام کا یہی حال ہے. سعودی عرب کا بادشاہ ہو، ترکی کا حکمراں ہو، اردن کا حکمراں ہو، مصر کا حکمراں ہو، عالمی اسلام کے اکثر و بیشتر حکمراں، پاکستان کے حکمراں، یہ سب امریکہ کے دم چھلے، امریکی ایجنٹ کا کردار اس ملک میں ادا کر رہے ہیں. عوام کو مہنگائی کے تلے امریکہ کے کہنے پر یہ نچوڑ رہے ہیں عوام کا خون. بجلی کے دام بڑھا دیے، گیس کے دام کیوں بڑھائے بھائی؟ ورلڈ بینک نے کہا ہے، امریکہ نے کہا ہے. فلاں چیز کے دام کیوں بڑھا دیے بھائی؟ گیس تو اس ملک میں پیدا ہوتی ہے، اس کے دام کیوں بڑھا دیے؟ امریکہ نے کہا ہے. اور امریکہ نے اس لیے کہا ہے کہ امریکہ سے قرضہ لیا ہے، امریکہ سے قرضہ لے کر اپنی تللوں میں، عیاشیوں میں، بدکرداریوں میں خرچ کیا ہے. مرسڈیز کاریں 84 لاکھ کی، 80 لاکھ کی، 90 لاکھ کی، 1 کروڑ روپے کی مرسڈیز کاریں خریدی جا رہی ہیں. قوم کے پیسے پر عیاشی بدکرداری کی جا رہی ہے. تو ظاہر ہے پیسہ لیتے ہیں تو سود ادا کرنا پڑتا ہے. تو امریکہ خون نچوڑتا ہے، لاؤ پیسہ دو، دام بڑھاؤ، مہنگائی بڑھ رہی ہے. ان کو کوئی پرواہ نہیں. امریکہ کی خوشامد میں چھوٹی موٹی کوئی چھوٹی سی کامیابی اگر ہو جاتی ہے تو جشن مناتے ہیں. امریکہ کا دورہ بڑا کامیاب رہا، امریکہ کا یہ کام بڑا کامیاب رہا، فلاں ووٹنگ میں ہمیں امریکہ میں جیت ہو گئی. امریکہ امریکہ امریکہ. ارے تم کو اللہ کو راضی کرنا چاہیے، رسول اللہ کو راضی کرنا چاہیے. اللہ اور رسول کو راضی کرنے کے بجائے امریکہ کو راضی کرتے ہو.
اور جس نے امریکہ کو راضی کیا، امریکہ نے ہمیشہ اس کو برے انجام تک پہنچایا ہے۔ امریکہ عالم اسلام کا دشمن ہے، یہ صلیبی قوت اسلام اور مسلمانوں کی دشمن ہے، یہ یہودی سازشیں ہیں، ہندو سازشیں ہیں۔ عالم اسلام کے حکمرانوں پر امریکہ نے، برطانیہ نے، اسرائیل نے اپنے اپنے پٹھو مسلط کر دیے ہیں، جو مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں اور مسلمانوں میں اس قسم کے شرع انگیز فسادات، شرع انگیز خیالات پھیلاتے ہیں کہ اسلام کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تاکہ وہ لوگ کہ جن کے دل میں دین کا جذبہ ہے وہ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں، اور بے دین اور بے حمیت اور بے غیرت حکمراں کہ جن میں اسلام کی کوئی غیرت نہیں ہے۔ اب آپ کو حیرت ہوگی کہ ملک کی وزیر اعظم نے یہ کہا کہ اذان بج رہی ہے۔ اللہ اکبر! پاکستان مسلمانوں کا ملک اور اس ملک کی وزیر اعظم یہ کہے اذان بج رہی ہے، اذان بجتی ہے، لیکن کیونکہ وہ دن رات گانے سنتی ہیں تو اس لیے اذان بھی ان کو گانا معلوم ہوتا ہے۔ معاذ اللہ، توبہ توبہ، استغفر اللہ۔ ایسے جاہلوں کو، بے دینوں کو کرسی اقتدار میں لانے والے جو ہیں وہ بھی اللہ کے نزدیک قیامت کے دن اللہ کے حضور میں جواب دہ ہوں گے۔ اور ہمارے یہاں بہت سے لوگوں نے اس مسئلے کو بہت خراب کیا۔ جو لوگ بھی اپنے معتقدین کے درمیان میں بیٹھتے ہیں وہ ہمیشہ بس یہ کہہ رہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ سیاست سے لا تعلق ہو جاتے ہیں اور اپنے ووٹ کا صحیح استعمال نہ کر کے ان بے دینوں اور بدماشوں اور بد کردار لوگوں کو آگے کر دیتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں یہی بد کردار لوگ آگے آ جاتے ہیں۔ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں، بزدل، ڈرتے ہیں، اسلام دشمن قوتوں سے ڈرتے ہیں، امریکی مفادات کے لیے بڑے خاموش کام کر رہے ہیں یہ لوگ۔ آپ اس سازشوں کو سمجھیں اور یہ محسوس کریں کہ اس وقت عالم اسلام نیو ورلڈ آرڈر کے گھیرے میں ہے۔ چیچنیا میں مسلمان قربانیاں دے رہے ہیں 9 مہینے سے، 10واں مہینہ ہے۔ دسمبر میں چیچنیا کے مسلمانوں نے 15 لاکھ مسلمان 30 کروڑ روسیوں کا مقابلہ کر رہا ہے۔ کشمیر کا 1 کروڑ مسلمان 80 کروڑ ہندوؤں کا مقابلہ کر رہا ہے۔ کشمیر کی مسلمان عورت، مسلمان مرد، مسلمان جوان جہاد کے نام پر سینہ سپر بھارت کے خلاف ہیں۔ بوسنیا کی سرزمین پر 40 لاکھ مسلمان، 40 لاکھ مسلمان 50 کروڑ عیسائیوں کا یورپ میں مقابلہ کر رہا ہے۔ اور ہمارے یہاں کے بہت سے جاہل صوفی، جاہل پیر طریقت، ان کو جغرافیے کی یہ خبر نہیں کہ بوسنیا کہاں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے مسلمانوں پر بوسنیا کی سرزمین پر عرصہ حیات تنگ ہے۔ عیسائی اور صلیبی قوت ہے، یہودی طاقت ہے، 40,000 سے زیادہ مسلمان عورتوں کی عصمت دری کر چکی۔ اور یہاں جاہلوں کو خبر ہی نہیں، کہتے ہیں دین الگ ہے، سیاست الگ ہے۔ ہم تو اخبار بھی نہیں پڑھتے، اخبار نہیں پڑھتے، مسلمانوں کے حال سے بے خبر رہتے ہیں کہ یہ سنت رسول ہے۔ مسلمانوں کے حال سے باخبر رہنا یہ بھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ روئے زمین کے مسلمانوں کو امت مسلمہ کا حصہ سمجھنا یہ بھی سنت رسول ہے۔ اور اگر آپ کے مال سے، آپ کی نقل و حرکت سے، آپ کی صدائے احتجاج سے اگر عالم اسلام کے مسلمانوں کو مدد مل سکتی ہے تو اس سلسلے میں اپنی آواز کو بلند کرنا، اپنی آواز کو ان کی آواز کے ساتھ ملانا، ان پر ظلم کے خلاف جہاد کرنا، ان پر ظلم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنا، یہ بھی جہاد ہے، یہ بھی جہاد ہے۔ اللہ کے محبوب رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ دیکھو یہ بھی تو آیتیں ہیں قرآن شریف کی، لوگ ان آیتوں کو نہیں پڑھتے اس لیے کہ اس سے ان کے مقاصد پورے نہیں ہوتے۔ کیا فرماتا ہے رب العالمین؟ جو ایمان لائے، آمنو،
الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، ایمان کے ساتھ جب مسلمانوں پر عرصہ حیات کسی مسلمان کسی کافر ملک میں تنگ ہو تو وہاں سے ہجرت کر جانا، ایمان کو بچا دینا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ استطاعت دے تو ہتھیار لے کر سینہ سپر ہو جانا، جہاد بالقلب، جہاد بالسیف، جہاد بالمال، یہ سب حصہ ہے اس کا، قرآن شریف کی آیت ہے۔ اب لوگوں نے صرف جہاد یہ سمجھ لیا کہ مسواک کر لو، جہاد ہو گیا، ختم غوثیہ کر لو، جہاد ہو گیا، ختم خواجگان پڑھ لو، جہاد ہو گیا، 11ویں شریف کی فاتحہ دے لو، جہاد ہو گیا۔ 11ویں شریف کی فاتحہ بھی ہونی چاہیے، ختم غوثیہ بھی ہونا چاہیے، ختم خواجگان بھی ہونا چاہیے، ساری ہی سنتوں پر عمل ہونا چاہیے، مگر یہ بھی پیش نظر رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عابد و زاہد تھے اور دن کے وقت میں مجاہد تھے۔ یہ بھی پیش نظر رکھو کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین عبادت میں اپنی خلوت میں رہتے تھے اور جہاد کے وقت جلوت میں آ جاتے تھے، یہ بھی پیش نظر رکھو۔ لیکن یا رسول اللہ، لیکن بزدل لوگ صرف ایک رخ دکھاتے ہیں، اسلام کا ایک رخ دکھاتے ہیں، اس لیے کہ ان کا فائدہ اسی میں ہے کہ قوم بزدل رہے، ان کا فائدہ